وہ کیا جا سکا، کیا جا چکا۔ ان کے اساتذہ کی بھی سال پوشی ہوئی اور سارا پروگرام جو اس وقت ہونا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت بھی پورا ہو چکا ہے۔ 10 بجے تک کا پرمیشن ہوتا ہے، اور ہم لوگوں کو اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا پروگرام وقت کے اندر اندر ختم کر لیا کریں، اور اس سلسلے میں قانون کی پوری پاسداری کریں۔ اس لیے میں زیادہ دیر تک گفتگو نہیں کروں گا، چند باتیں آپ حضرات سے عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان اللہ کی شاہکار مخلوق ہے۔ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں جو مرتبہ اور مقام انسان کو عطا فرمایا ہے، کسی اور مخلوق کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا۔ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر اپنی نعمتیں نچھاور کی ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات پر انسانوں کی برتری، ان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو یعنی انسانوں کو ایک خاص مقام عطا فرمایا، ان کی تکریم کی اور ان کو عزت عطا فرمائی اپنی تمام مخلوقات پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، وہ انسان چاہے مومن ہو یا مومن نہ ہو، اللہ کی نگاہ میں انسان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ قیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے۔ ان قیدیوں میں ایک خاتون بھی تھی، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ بچہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا تو وہ خاتون پریشان ہو گئی اور اس بچے کو تلاش کرنے لگی۔ کافی تلاش کے بعد وہ بچہ جب انہیں ملا تو انہوں نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور چمٹا لیا۔ یہ سارا منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ صحابہ سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اس عورت سے یہ کہا جائے کہ تم اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال دو تو کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہرگز نہیں ڈالے گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، یہ عورت اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے، جتنا پیار کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ اور بندے چاہے وہ ایمان والے ہوں یا ایمان والے نہ ہوں، ہر بندے سے اللہ کو پیار ہوتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ ایمان لے آتا ہے تو اللہ کے تعلق میں اور اللہ کی محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ مومن بندہ پھر اور زیادہ قیمتی اللہ کی نظر میں ہو جاتا ہے، اور اس کی ہر چیز اللہ کی نظر میں قابل احترام ہو جاتی ہے۔ اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو سب اللہ کی نگاہ میں محترم ہو جاتی ہے، اور اللہ کسی کو اس کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اللہ کے مومن بندے کی جان سے کھیلے، اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرے، اور اس کے مال پر اس کی بری نظر ہو اور اس کو مالی نقصان پہنچائے۔ اللہ اس کو ہرگز پسند نہیں فرماتے۔
حدیث میں آتا ہے المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی ہونے کا تقاضا ارشاد فرمایا لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، کہ نہ وہ اس کے اوپر ظلم کرے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے، اور نہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے، نہ اس کو بے عزت کرے اور نہ اس کی تحقیر کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کی عزت کرنا فرض ہے، اور اس کی عزت کے اوپر حملہ کرنا یہ حرام ہے، اس کو جانی نقصان پہنچانا حرام ہے، اس کو مالی نقصان پہنچانا حرام ہے۔ اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے بڑھاتے ہوئے ایک موقع پر خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا بیت اللہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، اور تیری عظمت کتنی زیادہ ہے، لیکن اے بیت اللہ تو یاد رکھ اللہ کی نظر میں ایک مومن کا احترام، ایک مومن کی عزت اور آبرو تیرے احترام سے زیادہ ہے اور تیری عظمت سے زیادہ ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں خطبہ دے رہے ہیں، اور اس خطبے میں اچانک آپ نے صحابہ سے ایک سوال کیا ایو شہرن ھذا، مجھے یہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے اپنی عادت کے مطابق عرض کیا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ خاموش رہے۔ صحابہ کے دلوں میں یہ بات آئی شاید اللہ کے رسول اس مہینے کا نام بدلنا چاہتے ہوں، لیکن تھوڑی دیر خاموشی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیس ذی الحجہ، کیا یہ ذو الحجہ نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے ان سے سوال کیا ایو بلد ھذا، مجھے یہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سی بستی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اور صحابہ خاموش رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ دیر خاموش رہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا الیس البلدہ، کیا یہ بلدہ نہیں ہے، یعنی یہ مکۃ المکرمہ نہیں ہے؟ مکۃ المکرمہ کا ایک نام بلدہ بھی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ایو یوم ھذا، مجھے یہ بتاؤ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد آپ نے کہا الیس یوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، مہینے کے بارے میں پوچھا، وہ مہینہ قابل احترام، حرمت والا مہینہ۔ شہر کے بارے میں پوچھا، مکہ شہر قابل احترام۔ یوم النحر یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ قابل احترام۔ پھر آپ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یاد رکھو تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے اوپر اسی طرح حرام ہے۔ کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جیسے آج کے دن کی حرمت، اس مہینے کی حرمت اور اس شہر کی حرمت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مومن کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ دوسرے مومن کی کسی طرح سے بھی بے عزتی نہ کرے، اس کا احترام کرے، اس کی عزت و آبرو کا خیال کرے۔ اول تو انسان اللہ کے نزدیک اپنی اس کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محترم، پھر اگر وہ انسان ایمان لے آیا تو اللہ کی نظر میں وہ اور زیادہ قیمتی ہو گیا، اور اگر وہی ایمان والا اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کر لے تو نور علی نور، عظمت پر عظمت کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ انسانیت کی عظمت، ایمان والا ہونے کی عظمت، اور پھر قرآن کا حامل ہونے کی عظمت، یہ عظمتوں کا حامل بن جاتا ہے۔ اس وقت یہ بچے جو آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ ان تینوں عظمتوں کے حامل ہیں۔ اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق انسان ہے، یہ بچے اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر انسان جو ایمان والا ہو اللہ کے نزدیک اور قیمتی ہو جاتا ہے۔ یہ بچے اللہ کا شکر ہے کہ صاحب ایمان بھی ہیں، اور پھر صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ آج ان بچوں نے اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کیا ہے۔ پھر آج تو ان کی عظمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہ گیا، ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہو چکا ہے، ہم اور آپ اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے اور اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے جو کچھ ان کے ساتھ آج معاملہ کیا ہے اعزاز کا اور اکرام کا، یہ تو ان کی شان سے، ان کے مقام اور مرتبے سے بہت فیروتر ہے۔ یہ بچے اس دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے ان کا احترام ہے کہ جب یہ راستے میں چلتے ہیں تو فرشتے اپنے پر ان کے راستوں میں بچھاتے ہیں۔ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے انسان کا اعزاز اور اکرام جب کیا جاتا ہے تو اس کے راستے میں قالین بچھائے جاتے ہیں، لیکن فرشتوں کا پر دنیا والوں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے راستے میں فرشتوں کا پر بچھانے کا انتظام کریں۔ لیکن یہ بچے جو آپ کو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرح دینی علوم کے جتنے طلبہ ہیں، علم حاصل کرنے کے راستے میں جب تک وہ رہتے ہیں، ان سب کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں، ان کا اعزاز اور اکرام کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، لیکن جب یہ اللہ کے حضور پہنچیں گے تو وہاں کس طرح کا اعزاز اور اکرام ہوگا۔ ان سے تو کہا جائے گا کہ چڑھتا جا اور پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں اور جنت کے درجے چڑھتا جا اور قرآن کریم پڑھتا جا۔ لیکن جو لوگ ان بچوں کے حافظ قرآن ہونے کا سبب بنے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نوازیں گے۔ ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، جنت کے جوڑے پہنائے جائیں گے، یا اسی طرح جن لوگوں نے بھی ان کے حافظ قرآن ہونے میں تعاون کیا ہے اور مدد کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اعزاز اور اکرام فرمائیں گے۔ تو یہ بچے قیمتی ہیں۔ پھر جن جگہوں پر یہ بچے حافظ قرآن بنتے ہیں، وہ جگہیں بھی اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ کے کلام سے جڑ جاتی ہے وہ اللہ کی نگاہ میں محترم ہو جاتی ہے، اس کی قدر و قیمت ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کاغذ کے اوراق پر لکھا جاتا ہے، وہی کاغذ اخبار میں بھی استعمال ہوتا ہے، پیپر میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پیپر پڑھا اور کہیں ڈال دیا، لیکن یہی کاغذ جب قرآن کریم کے الفاظ اس پر لکھے ہوتے ہیں، آیتیں لکھی ہوتی ہیں، تو یہی کاغذ قابل احترام ہو جاتا ہے۔
جو دفتی کا جو پٹھے کا ٹکڑا جلد کے طور پر قرآن کریم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے وہ بھی قابل احترام ہو جاتا ہے. جو چیز بھی قرآن کے ساتھ جڑتی چلی جاتی ہے وہ قابل احترام ہو جاتی ہے. تو اللہ کے کلام کے ساتھ یہ مدرسہ بھی جڑا ہے، یہاں کے اساتذہ بھی جڑے ہیں، یہ طلبہ بھی جڑے ہیں، اس لیے اللہ کی نظر میں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے. اور ایک بات اور جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ان مدرسوں کی اہمیت صرف یہی نہیں ہے کہ یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے، یہاں تفسیر پڑھائی جاتی ہے، بلکہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں، جگہ جگہ کہا ہے اور آج بھی کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، شاعر اسلام کی حفاظت کے لیے بظاہر اسباب ان مدرسوں کو قبول کیا ہے. ہمارے بزرگوں کا یہ احساس ہے کہ ہمارے ملک میں جو کچھ بھی اسلامی رونق نظر آتی ہے، جو کچھ بھی اسلامی شاعر کا احترام ہے، وہ انہی مدرسوں کا فیض ہے اور انہی مدرسوں کا طفیل ہے. ہمارے ملک میں مدرسوں کے علاوہ جتنی دینی تنظیمیں، جتنی جماعتیں ہیں، ان کی کارکردگی کچھ بھی ہو، ان کا پھیلاؤ کچھ بھی ہو، لیکن وہ سب فیض ہیں مدارس اسلامیہ کا. میرے دوستو یاد رکھو، اگر اس ملک میں مدارس اسلامیہ نہ ہوتے تو جمعیت علماء نہ ہوتی، جماعت اسلامی نہ ہوتی، جمعیت اہل حدیث نہ ہوتی، کچھ نہ ہوتا. تو یہ فیض ہے ان مدارس اسلامیہ کا. اس لیے ان کی قدر و قیمت کو بھی سمجھو. اور ان مدارس اسلامیہ میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ہر جاندار چیز اللہ کا خاندان ہے اور اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ اپنے خاندان سے اور کنبے سے بڑی محبت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جو اللہ کی ان مخلوقات سے، اللہ کے بندوں سے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مسلمان نہ ہو، اس کا دھرم کچھ بھی ہو، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر بندے سے پیار ہے. اور جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے. یہ پڑھایا جاتا ہے ان مدرسوں میں. ان مدرسوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جس جگہ تم رہتے ہو، تمہارے پاس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کی خوشی کے موقع پر شریک ہونا، غم کے موقع پر شریک ہونا، یہ سب اسلامی تعلیمات ہیں. اور ان مدرسوں میں وہ اسلامی